حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی سخی تھی. آپ جس راستے سے گزرتی وہاں پہ دو اندھے نابینا فقیر بیٹھے ہوئے تھے. ان دو نابینا فقیروں میں سے ایک یوں جعفر سے سوال کرتا کہ جعفر مجھے اپنے فضل سے عطا کر، اللہ نے تجھے دیا ہے، اپنے وسیع رزق سے، اپنے فضل سے، اپنی سخاوت سے مجھے عطا کر. اور دوسرا جو تھا وہ یوں جعفر سے سوال کرتا کہ مجھے اللہ کے فضل سے عطا کر. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا شخص جعفر سے یوں سوال کرتا کہ مجھے اپنی جناب سے، اپنے فضل سے عطا کر، وہ کیا کرتی؟ ایک روسٹ بھنی ہوئی مرغی لیتی، اس کے اندر 10 درہم رکھ دیتی، اس کے اندر 10 درہم رکھ دیتی، اور جو کہتا کہ مجھے اپنے فضل سے دے، مجھے اپنی جناب سے دے، اپنے فضل سے دے، وہ اسے ایک مرغی جس کے اندر وہ چھپا کے 10 درہم رکھ دیتی. یہ اتنی میری تعریف کرتا ہے، یہ مجھ سے اتنا اعتماد رکھتا ہے میرے اوپر، تو اس کو مرغی کے اندر 10 درہم رکھ کے اسے دے دیتی کہ کھائے گا بھی اور پیسے اپنے کام میں لے آئے گا. اور جو شخص یہ سوال کرتا کہ مجھے اللہ کے فضل سے عطا کر، اس کو صرف بھنی ہوئی مرغی دیتی. جب 10 دن گزرے تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو وہ مرغی اور 10 درہم روزانہ دیتی تھی، اس کو کہا کہ تمہیں میرے فضل نے، میری سخاوت نے تجھے بے نیاز نہیں کر دیا؟ اب تک میں تجھے 100 درہم دے چکی ہوں اس مرغی کے اندر ڈال کے. تو وہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ میں تو روزانہ اس مرغی کو اپنے ساتھ والے ساتھی کو 2 درہم کے اندر فروخت کر دیا کرتا تھا، 2 درہم کے اندر فروخت کر دیا کرتا تھا، 2 درہم کی لالچ کے اندر، 2 درہم کی لالچ کے اندر. تو کہتی کہ میں تو اس کے اندر ایک مرغی اور 10 درہم بھی تمہیں رکھ کے دیتی تھی. تو پھر جعفر نے کہا کہ جس کو اللہ چاہے، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرے، جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرے، میں نے چاہا بھی کہ تمہیں جو ہے میں سخی کر دوں، لیکن میرے چاہنے کے باوجود تم سخی نہ ہو سکے، لیکن جسے اللہ نے چاہا ہے اللہ نے اسے سخی کر دیا. یہاں پہ 2 باتیں، ایک انسان جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے، ڈرا، اس سے پرہیزگاری اختیار کی، اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دنیاوی طور پہ اگر لینے کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اس کے پاس حالات دیگر کیوں ہو جائیں، نہ اسے کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہو، اور جو دیتے ہیں ان سے وہ آگے لے چکا ہو. یہ دنیا کی حقیقتیں میں بیان کر رہا ہوں. جن سے وہ لیتا ہے وہ آگے اسے دے چکے ہوں اور وہ شرم کے مارے ان سے دوبارہ مانگ نہ سکے، سارے اسباب اس کے بند ہو چکے ہوں. تو جب وہ اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ اس وقت مانگتا ہے، پھر وہ ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ پھر جب بھروسہ کرتا ہے نا، اب اس کا بھروسہ صحیح ہوتا ہے. اب اسے پتا ہے نہ مجھے کسی رشتہ دار نے دینا ہے، نہ کسی دوست نے دینا ہے، جن سے لیتا ہوں ان سے تو میں آگے مانگ چکا ہوں، یا جو مجھے فی سبیل اللہ دیتے ہیں وہ بھی دے چکے ہیں، اب کیا کروں؟ تو اس وقت بھی اللہ ایسے رستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو توکل جو ہے انسان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزتیں اور دائمی برکتیں عطا کرتا ہے. تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ پانی ضرور دے پاک کو، محنت ضرور کرے، لیکن محنت ایک حد تک ہے. انسان اتنا حریص ہو جائے، اتنا انسان لالچی ہو جائے، انسان پھر اپنے فرائض کو بھول جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ ادا کیے ہیں.
تو پھر انسان کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے مشاہدے ہیں، انسان لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس جو ہے وہ بناتا ہے، یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں، یہ مولوی کی بات نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کا بزنس کرتا ہے، کروڑوں کے کاروبار سب کچھ بنا کے دے دیا، اور جب وہ انسان اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرتا تھا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، آخر میں خود اس کی اوقات ایک فقیر سے بڑھ کے نہیں ہوتی، اولاد جوان ہو جاتی ہے اور پھر فقیر سے بدتر اس کی زندگی ہوتی ہے، فقیر سے بدتر اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، اللہ نے کمایا ہے اپنے اوپر خرچ کریں، کمایا ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج فرض تھا، حج نہیں اس نے کیا، عمرے کی سعادت اسے حاصل، عمرہ نہیں کیا اس نے، وہ اپنے کسی کوئی بھی بے شمار نیک کام کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیے اس نے۔ اب وقت ہے، جوان اولاد ہو چکی ہے، بزنس سارا کچھ ان کے معاملات کے اندر دے دیا ہے، خوشی سے دیا ہے، نہیں تو جو حالات ہیں وہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے نکلوا لیتے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر انسان کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، میاں بیوی، اور جب ان میں سے ایک چلا جائے تو پھر اس کی اور زیادہ بدترین حالت ہو جاتی ہے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ معاشرے سے سبق حاصل کرے، بڑا تیز بندہ بنتا ہے، یہ بڑا انسان بنیا بنتا تھا، بڑا تیز بنتا تھا، بڑے بڑے تاجروں کو اس نے زچ کر دیا، بڑے بڑے لوگوں سے اس نے پیسہ کما لیا، لیکن آخر میں اوقات کیا رہی؟ بدترین اپنے بچوں سے مانگنے کے حد تک جو ہے فقیر بن گیا ہے۔ بہتر ہے انسان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اس میں سے خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے ضروریات کو پورا کرے۔ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے، لیکن اتنا اسے وہ جمع کرتا رہے، اپنے فرائض ادا نہ کیے، بعد میں اس کی نماز کا فدیہ بھی ادا نہیں کرتے۔ دنیا کی حقیقتیں ہیں، وہ اٹھ کر کے تو کہ مولوی صاحب غلط ہے، اس کا فدیہ نماز کا ادا کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کی نماز مر گیا ہے، بیچارہ تو کروڑوں روپے چھوڑ گیا ہے، نمازوں کے اندر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب اس کی نماز کا فدیہ ہی دے دیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی چلو وہی دے دیں، حج اس کے اوپر فرض تھا حج بدل کروا دیں،